اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات محمد وآل عزیزان گرامی، ہم آج پھر اپنے موضوع کے ساتھ اہل بیت کی نوکری کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ اپنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ان مخصوص ایام کے زیادہ دن باقی نہیں ہیں۔ فرش عزا بچھا ہے اور ہمیشہ بچھتا رہے گا، اور روز افزوں اس میں رونق ہوتی رہے گی۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ آئندہ سال رہیں گے وہ علم خدا میں۔ ہمیں یہ دعا بہرحال کرنا چاہیے کہ اے میرے مالک بے نیاز، ان ایام کو، اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دینا، اور ہمیں دوبارہ تبارہ سبارہ بار بار اس فرش عزا پر آنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس وقت تک تو ہمیں نہ اٹھانا جب تک کہ تیری ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے، اور بالخصوص اس غریب حسین کی ماں ہم سے راضی نہ ہو جائے کہ جس کی دعاؤں کا نتیجہ ہم اور آپ ہیں۔ عزیزان محترم، دیر اور سویر تو ہوتی رہتی ہے۔ بے شمار پروگرام ایسے ہوتے ہیں ہماری پرسنل لائف کے کہ ہمارے ریگولر روٹین سے ہٹ کے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پھر مجلس سید الشہداء ہے، اور ان ایام میں ہمیں اتنا سینسیٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنا ٹائم ہماری زندگی کا اس مظلوم کے ذکر میں خرچ ہو جائے وہی ٹائم ہمارا محفوظ ہے۔ عزیزان محترم، موضوع آپ کی خدمت میں ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ تمام مشکلات کا حل اس خالق بے نیاز نے رکھا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے۔ کیونکہ عزیزان محترم، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے بنایا ہے، جس نے ہماری فطرت کو ڈھالا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری پرابلمز کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری خوبیاں کیا ہیں۔
تو لہذا وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کہاں ہم غلطی کریں گے اور کس طریقے سے اس غلطی کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تمام مشکلات کا حل جو ہے دامن قرآن میں موجود ہے اور دامن معصومین میں موجود ہے۔ چونکہ خالق دو عالم تمام کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، رازق ہے، عالم ہے، قادر مطلق ہے، حی ہے، قیوم ہے، تو عزیزان گرامی اس نے ہر چیز کا حل کتاب مبین میں رکھا ہے، ہر چیز کا ذکر کتاب مبین میں ہے۔ اللہ رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے سمو دیا ہے، احاطہ کر دیا ہے ذات امام مبین میں۔ تو یاد رکھیں آپ کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے اور ہر چیز ان ذوات مقدسہ میں موجود ہے، ہر چیز کا حل کہ جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنایا ہے اور مفسر قرآن بنایا ہے اور عالم قرآن بنایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب وہ نبی، اس نبی کو اللہ نے قرآن دیا ہے، خدا کی قسم کہ جو نبی پیدا ہی نبی ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، پیدا ہی نبی ہوا ہے۔ یہ ذہن میں مغالطہ جو آ جاتا ہے لوگوں کے کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، یہ غلط ہے۔ 40 سال کے بعد انہوں نے اعلان فرمایا ہے، پیدا تو وہ ہوئے ہی تھے نبی۔ اور حدیث ہے جس کو دونوں فرقوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے لکھتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے۔ تو سوچیں آپ کہ جو نبی اس وقت نبی ہو کہ جب ابو البشر کی خلقت ہو رہی تھی، اور اسی کو تو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ہر نبی اپنی امت پہ گواہ، اور اے میرے رسول تم ہر نبی کی تبلیغ پہ گواہ، رسالت پہ گواہ، کتابوں پہ گواہ۔ سوچنے کی بات ہے، گواہی وہ دیتا ہے جو موجود ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، گواہی وہ دیتا ہے جو موجود ہو۔ نبی تو اس وقت سے ہے کہ جب کب نہیں تھا، جب تب نہیں تھا۔ یہ کب اور تب کب پیدا ہوا؟ جب آفتاب و مہتاب کی گردشیں شروع ہوئیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آفتاب سے پوچھا یہ کب سے ہے، مہتاب سے پوچھا یہ کب سے ہیں، تو آفتاب نے آواز دی کہ میری عمر تو اتنی زیادہ ہے کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا نور رخ محمد سے مستعار لیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے مہتاب سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میری ضیائیں نہ ہوتی۔ میں نے ستاروں سے پوچھا، کہا یہ نہ ہوتے تو چمک نہ ہوتی۔ میں نے پانی سے پوچھا، کہا یہ نہ ہوتے تو روانی نہ ہوتی۔ میں نے ہواؤں سے پوچھا، کہا یہ نہ ہوتے تو سرسراہٹ نہ ہوتی۔ میں نے بادلوں سے پوچھا، کہا یہ نہ ہوتے تو میں ابر رحمت نہ بنتا۔ میں نے زمین سے پوچھا، کہا یہ نہ ہوتے تو فرش خاکی نہ ہوتا۔ میں نے آسمان سے پوچھا، کہا یہ نہ ہوتے تو نیل کو شامیانہ نہ ہوتا۔ تو ساری چیزیں بنی ہیں ان کے بعد، کون ان کی گواہی دے گا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ یا علی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ ہے سب کے گواہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو سب کے گواہ ہیں۔ ان کا گواہ کون ہے؟ قرآن نے کہا، قرآن نے کہا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے۔ تو دل
تھوڑا مت کر میرے رسول، قل کہہ دے میری طرف سے، دیکھیں کیا شان قدرت ہے، کہہ دے میری طرف سے، کیا کہہ دے؟ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کے لیے گواہی کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میں تم سے گواہی لوں گا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تم خاکی میں نوری، تم گناہگار میں طاہر، تم جاہل میں عالم، لہذا تمہاری گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ گواہی کی ایسی کی ضرورت پڑے گی تو ایتھینٹک ہو، کم از کم برابر تو ہو اور یا بڑا ہو۔ تو کہا گواہی کے لیے رسالت کی کون گواہ کافی ہے؟ اللہ۔ اور کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ ہے کہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہو اس کی خلقت اور نبی کی خلقت ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ علی جزاک اللہ محمد۔ ایک بات میں کہوں، ماشاءاللہ نعرہ لگانے والے نے تو بڑے زور سے لگایا، مگر جواب واقعی بڑا ڈھیلا تھا۔ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گواہ رسالت کا کون ہے؟ خدا، اور گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اور اس رسول نے جو پیغام دیا عزیزان گرامی، وہ پیغام دیا ہے سب سے پہلا پیغام اپنی یعنی اللہ کی توحید کا، پھر اپنی رسالت کا، پھر مولا کی ولایت کا، یعنی پہلا حل تمام مشکلات کا توحید، اس کے بعد عدل الہی، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد امامت، یہ تمام مشکلات کا حل ہے۔ اب یہ بھی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اللہ نے مشکلات کا حل تو قرآن کو قرار دیا، اللہ نے مشکلات کا حل جو ہے سیرت معصومین کو قرار دیا، اور انسانی طاقت کے لیے، اشارے کے لیے کہ گمراہ نہ ہونے پائے، ایک معصوم کا لقب ہی مشکل کشا قرار دے دیا۔ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، صلاۃ محمد علیہ تو عزیزان گرامی، اب ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میری جو گفتگو چل رہی ہے اس کو میں آج یعنی ایک منزل پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، دیکھیے جس طریقے سے ملیریا ہوتا ہے، جس طریقے سے وائرل ہوتا ہے، آج کل وائرل شروع ہو گیا ہے، چونکہ گرمی رخصت ہو رہی ہے اور سرد صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ بیکٹیریا بھی پیدا ہوں گے، ظاہر ہے کہ بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک وقتی طور پہ ہر سال انجیکشن ایجاد کیا جاتا ہے تاکہ وہ لگا دیا جائے، تاکہ اس وائرل کا اٹیکس یا تو ہو نہیں ہو تو کم سے کم ہو۔ تو عزیزان گرامی، مسلمانوں میں ایک بڑی پرانی بیماری شروع ہو گئی ہے، اور وہ ہے بیماری شرک۔ بیماری شرک یعنی شرک کیا ہے؟ بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ یعنی میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں، یاد ہوگا آپ کو، میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو ایمان بنانے کی مشین ایجاد ہوئی، نہ اسلام کی مشین ایجاد ہوئی، نہ کار خیر کی مشین ایجاد ہوئی، مگر ایک بات میں مسلمان بڑا پکا ہے،
शिर्क बनाने की मशीन बहुत तेज चलती है और कुफ्र बनाने की मशीन बहुत तेज चलती है। हुजूर जितना जानता है बेचारा वही तो करेगा ना, सोचने की बात है। तो शिर्क, जिसे भी देखा शिर्क, मसला किसी बुजुर्गान दीन को सलाम कर लिया, शिर्क हो गया। किसी रोजे पे आप गए, सलाम कर लिया, शिर्क हो गया। नबी की ताजीम के लिए खड़े हो गए, सलाम पढ़ लिया, शिर्क हो गया। अरे बाबा, शिर्क की डेफिनेशन भी जानते हैं आपके नहीं जानते? आपने कह दिया शिर्क हो गया। शिर्क का माना क्या है? शिर्क का माना यह है कि खुदा को खुदा का शरीक करार दे। जो नबी को सलाम कर रहा है, क्या वो खुदा का शरीक करार दे रहा है नबी को? भाई वो कह रहा है कि हबीब खुदा आप पर सलाम। वो न खुदा का बेटा कह रहा है, न खुदा का शरीक करार दे रहा है, बल्कि वो बंदा खुदा कह रहा है। हम जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम आप पर है अब्दुल्ला के बाप, यानी कुन्यत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। यानी शुरू में सलाम में इकरार करते हैं कि वो तमाम लोगों का खालिक वो है, हम सब बंदे हैं। सलाम अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और तफसीर जो है अपनी मर्जी से लोग कैसे करते हैं, तो आके गाड़ी रुकती है, ये रुकती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, गौर करने के बाद इबादत के माना क्या है? इबादत के माना यह है कि खालिक दो आलम के लिए सारी नियाज़ को खम कर देना। अब कहते हैं कि तुम लोग जो हो, जब सलाम करते हो नबी को, जब सलाम करते हो अहले बैत को, तो तुम जो हो उनकी इबादत करते हो। अरे सोचने की बात है, इबादत नियत से होती है। मेरी तो नियत इबादत की है नहीं, आपने कहां से जोड़ लिया इबादत होती है? यानी मुद्दई सुस्त गवा चुस्त। क्या आप पे शैतान ने इल्हाम किया है क्या? जो यानी कह मैं रहा हूं और आपको इबादत का एहसास हो रहा है। अजीज़ान गिरामी, इबादत नियत से होती है। अगर कोई अली को खुदा माने, मुशरिक। अगर कोई किसी इमाम को खुदा माने, मुशरिक। लेकिन हम अगर वली खुदा माने कुरान की रोशनी में, तो ये मुशरिक नहीं है, ये ऐन इताअत खुदावंद आलम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और व इय्याका नस्तईन, भाई आप कहते हैं कुरान करीम में कि तुझ ही से मदद चाहता हूं, तो फिर अली से मदद क्यों चाहते हो? तो अज़ीज़ान गिरामी, एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुझे डिटेल में नहीं जाना, चुके बहरहाल बहुत सी चीजें बयान करना है। इंसान की जो खिलकत है बड़ी ज़ईफ, बड़ी कमजोर है। खुलिक़ल इंसान व ज़ईफ़ा कुरान करीम कह रहा है, इंसान को कमजोर पैदा किया है। तो हुज़ूर वाला जब कमजोर होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि कमजोर है तो ताकतवर का सहारा लेना पड़ेगा। आप सोचें, बच्चा जब पैदा होता है, इंशाअल्लाह बच्चे पैदा होते रहेंगे, नस्लें आती रहेंगी, जवान होते रहेंगे, सिलसिला रहेगा। तो आप गौर कीजिए, जब बच्चा पैदा होता है क्या हाल होता है? हाथ है मगर काम नहीं करते, कान है मगर अपना कायदे से सुनते नहीं है, आंखें मगर वैसे नहीं देखती जैसे हम और आप देखते हैं, जिस्म है मगर उसके काबू में नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, बोलना भी नहीं जानता है, जबान है मगर बोल नहीं सकता, हाथ है मगर वैसे हरकत नहीं कर सकता कि अपने काम कर ले। लेकिन फिर क्या करता है वो? अल्लाह ने कहा तू ज़ईफ पैदा हुआ है, तो तुझे कवी माँ बाप हमने दिए हैं। इन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन अमशाज, हमने इंसान को मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया है। तो यानी माँ और बाप कवि हैं, सहारा हैं। और फिर देखें आप, किसी सहरा में पैदा नहीं किया, किसी दरख्त से नहीं टपकाया, तवज्जो चाहूंगा, जमीन से नहीं उगाया, अल्लाह ने शरीफ तरीन मखलूक के जरिए हमें पैदा किया है। तवज्जो चाहिए आपने। और फिर कैसे एहतमाम से हमें रखा जाता है। फिर क्या होता है, बच्चे को ख्वाहिश हो तो क्या करता है बच्चा? सच बताइए, आजकल का तो कंप्यूटर का दौर है, क्या आती कंप्यूटर लेके दरखास्त टाइप कर देता, अम्मी जान मुझे दूध चाहिए, है? कैसा करता है? या अब्बा जान जा रहे हैं तो माई डैड मेरे लिए फला फला चीज बाजार से लेता आइएगा, क्या ये करता है? कुछ नहीं जानता बच्चा। तो फिर क्या करता है अज़ीज़ान गिरामी? रोता है। तवज्जो चाहता हूं,
روتا ہے، یعنی بہترین مدد کے لیے جو سہارا ہے وہ رونا ہے۔ دیکھا آپ نے یہ رونا ہے، حضور والا یہ مدد کا سہارا بھی ہے اور زندگی کی علامت بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں رو کے منحوس کرتے ہو، میں نے کہا اگر تمہارا بچہ پیدا اور نہ روئے تو تب پتہ چلے گا کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ تو روتا ہے تو زندگی کی علامت، خاموش رہتا ہے تو پریشان ماں باپ کے زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیں آپ کہ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے موتی ہے۔ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے موتی ہے۔ جو چیز ہو فطرت میں داخل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے۔ جو چیز ہو فطرت میں داخل یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے موتی ہے۔ جو چیز ہو فطرت میں داخل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے۔ انسان کی ولادت اور قضا، انسان کی ولادت اور قضا دونوں ہی میں غم ہیں جلوہ نما۔ انسان کی ولادت اور قضا دونوں ہی میں غم ہیں جلوہ نما۔ آتا ہے تو وہ خود روتا ہے، جاتا ہے تو دنیا روتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سے کہا جاتا ہے کہ قبر پہ جا کے فاتحہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ میرے پاس ایک واٹس ایپ پہ تصویریں آئیں کچھ۔ کب آئیں؟ جبکہ سعودی عرب کا کنگ مرا تھا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ فرزندان عبداللہ جو تھے 4 یا 5 کھڑے ہوئے باپ کے قبر پر ہاتھ اٹھائے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا ہائے یہ کیا بدعت ہو گئی بھائی؟ ابا مرے تو جائز ہے اور رسول کی قبر پہ ناجائز ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ایک مجھے لطیفہ بچپن کا یاد آ گیا۔ اسی سے اندازہ لگائی کہ ان لوگوں کی عادت کیا ہے، ان لوگوں کی عادت کیا ہے۔ تو ایک بچہ تھا جو توتلا تھا، کاف کو ٹاف کہتا تھا، کاف ٹاف، کاف ٹاف۔ تو اس میں جو ہے دھیرے دھیرے اس نے پارا شروع کیا تو اس سورے پہ آیا ویل کلے، ویل کلے۔ اب جتنا استاد سنبھل کے کہے کہو ویل کلے، وہ کہے ویل ٹلے۔ کہو بیٹا بیٹا سنو، چنانچہ یہ ٹلہ یہاں والا نہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں، ہاں یہ خیال رہے۔ تو ویل کلے، تو بچہ کہتا تھا ویل ٹلے۔ اب زور سے جتنا استاد کہے کلے وہ کہے ٹلے، تو استاد نے جو ہے اس کا نام لگ دیا ویل ٹلے۔ تو جب استاد نے اسے کہا یہاں ویل ٹلے تو خفا ہو گیا، کہنے لگا استاد استاد ہم کہیں ویل ٹلے، تم نہ کہو ویل ٹلے۔ تو عزیزان گرامی یہی حال سعودی عرب کا ہے، خود جو دل چاہے کیے جاؤ، اگر ہم قرآن کی روشنی میں عمل کریں تو تم کہتے ہو تم یہ کام نہ کرو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ تو عزیزان گرامی میرے کہنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب بچہ ہے تو مدد کے لیے رو کے پکارتا ہے، اور جب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم بولنا شروع کرتے ہیں، بولنا شروع کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے یہ سسٹم بتایا ہے فطرت کا کہ ہم نے تمہیں ایسے خلق کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے محتاج ہو، اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ عزیزان گرامی اگر یہی بات ہے، مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، اگر یہی بات ہے تو بیمار ہوئیے تو ڈاکٹر کے یہاں نہ جائیے،
क्यों मदद लेते हो डॉक्टर की? कहो बस के अल्लाह है, शिर्क हो जाएगा डॉक्टर कह जाना, वहां नहीं जाएंगे आप। घर बनाना है खुद बनाइए, क्यों इंजीनियर को बुलाते हैं आप आखिर क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपको कंपनी खोलना है क्यों माहिरीन से मशवरा करते हैं आप? खुद कीजिए। कहा कि ये तो नामुमकिन है, जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए जो माहिरीन हैं उनकी मदद जरूरी है। तो मैंने कहा सुन लो, जब इस नाकिस दुनिया के लिए बगैर मदद के तरक्की नहीं हो सकती, तो उस दुनिया के लिए बगैर वसीले के कैसे आगे बढ़ोगे? सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए ऐसा है कि दो किस्म के आगे बढ़ने वाले होते हैं। एक आगे बढ़ने वाला वो होता है जो अपनी जगह बैठ के यूं यूं कर देता है ताकि मौलाना समझ ले कि आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि मौलाना उनके भी मौलाना है। या अली आप लोग बाबा से बुलंद सलावत भेजिए मोहम्मद। तो अजीज़ाने गिरामी याद रखिए आप कि वसीले के माना क्या है। वसीले के माना कुरान करीम कह रहा है, हम कुरान की रोशनी में बयान करने जो कुछ बयान कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ साहिबान ईमान तक़वा इलाही इख्तियार करो और वसीले को मजबूती के साथ पकड़ लो। तो वसीला जो है ज़ीराने गिरामी, चूंकि हमारी आवाज़ इतनी कम है, हम इतने ज़ईफ़ हैं, हमारा ईमान इतना नाक़िस है कि हमारी आवाज़ खुदा तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। खुदा सुनता सब है, लेकिन हमारी ताकत में, वो हमारी आवाज़ में जान ही नहीं है कि खुदा तक पहुँच सके। तो लिहाजा ज़रूरत है उन अल्लाह के अजीम बंदों के वसीले की कि उनका वसीला करार दे के दुआ मांगे, उनका वसीला करार दे के खुदा से मांगे। तो खुदा अगर हमारी वजह से ना सही तो उनकी वजह से हमें इनायत कर दिया करता है। सच बताइए, इतने आशिकाने अहले बैत हैं, इतने मौला कायनात के चाहने वाले हैं, लेकिन मुझे आप एक बात बता दें, कोई है ऐसा जो कहता हो कि ऐ अली खुदा नहीं देता आप दीजिए? नामुमकिन, मैं गारंटी लेता हूं पूरे मजमे की। कोई चाहने वाला ऐसा नहीं सोचता है, कोई ऐसी बात नहीं करता। कैसे मांगता है? ऐ अली आप वसीला हैं खुदा और हमारे दरमियान में, मौला हमारे लिए खुदा से मांग दीजिए, इसलिए कि वो अल्लाह को उनकी दुआएं पसंद हैं, वो मांगेंगे अल्लाह हमें दे देगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, वो ये बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे, चंद औरतें बैठी हुई, माशाल्लाह यहाँ बीबियाँ हैं, बच्चों वाली बीबियाँ भी हैं, बच्चे हैं, सबके आजकल तो सबके काले लिबास होते हैं, एक लिबास, बच्चे छोटे छोटे, मगर जब बच्चे को दूध की ख्वाहिश होती है किसकी तरफ जाता है? हालांकि सब एक लिबास पहने हुए हैं, मगर धोखा नहीं खाएगा वो। किससे कहेगा वो? माँ से कहेगा वो। क्यों? इसलिए कि फितरत ने आदि बनाया है कि यही तेरी जरूरत को पूरा करेगी। समझे आप? तो फितरत जिसे जरूरत करने के लिए, पूरा करने के लिए मुअय्यन करे, वसीला उसको बनाना चाहिए। तवज्जो चाहता हूँ, यानी हर ऐरा गैरा वसीला नहीं बन सकता है। वसीला वो बनेगा कि जिसे खुदा ने बनाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बचपन में तो ये सबक याद रहता है हजरत इंसान को, लेकिन बड़े होके भूल जाते हैं। अरे भाई, बचपन में सबक याद था जो फितरत ने सिखाया था कि हमेशा उससे मांगो कि जिससे तुम्हें मिले। अब हम इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी इस दरबार में, कभी उस दरबार में। अरे दरबार रसूल और आले रसूल को छोड़ के मांगिएगा तो खाली हाथ पलट के आइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने किराम, बस एक बात कह के फिर मैं अपने बयान को जरा थोड़ा सा पॉज करता हूं। अभी नहीं, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی تکلیف ہو تو انسان اس سے مانگتا ہے کہ جو تکلیف کو آپ کی پورا کر سکے۔ آپ یہ بتائیے، علم کی بھیک آپ کس سے مانگیں گے؟ کسی ہل چلانے والے سے مانگیں گے؟ یہ بتائیے، آپ نہیں مانگیں گے۔ قرآن کی بات آپ کس سے پوچھیں گے؟ عالم دین سے پوچھیں گے۔ آپ میڈیکل کی بات ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ آپ گھر کے بارے میں انجینئر سے پوچھیں گے۔ ایرا غیرہ کے پاس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہی آپ کی مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا، میں نے بھی تمہارے درمیان وسیلہ پیدا کیا ہے۔ اگر میں ایک ایک صفت کا الگ الگ رکھتا تو تمہیں ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی۔ میں نے ایک ہی ذات میں سب کچھ سمو دیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، یحییٰ کا تقوی دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، یحییٰ کا جناب یوسف کا زہد دیکھنا ہو، تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نگاہ ڈالیں۔ انچے خوبا ہمیں دارند تو تنہا داری، یعنی حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، انچے خوبا ہمیں دارند تو تنہا داری۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو اگر جناب آدم کا انداز دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لینا، اگر جناب دانیال کے فیصلے دیکھنا ہے تو علی کے فیصلے کو دیکھ لینا، اگر جناب یحییٰ کا تقوی دیکھنا ہے تو علی کے تقوی کو دیکھ لینا، اگر حسن یوسف دیکھنا ہے تو جمال علی مرزا پر نگاہ ڈال لینا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو تمام انبیاء کا مزہ آ جائے گا۔ صلوات محمد علیہ دوستو، اب میں نے یہاں پڑوس کر دیا، آج جو ہے ظاہر ہے کہ شب نو ہے اور یہ فرش اعظم بچھا ہوا ہے اور روزانہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے اچھے طریقے سے میں نے پہلی اور دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا تھا کربلا پہنچ کر؟ کہ زمین خریدی تھی، زمین خریدی تھی۔ یہ گھر کس کے نام سے؟ یہ شاہ نجف مولائے متقیان کے نام سے۔ تو عزیزان گرامی، وہ علی جو سب کو دیتا ہے، کیا اچھا لگے گا کہ علی کا گھر ویران رہے؟ ہم ہمیشہ سال بھر علی سے مانگتے ہیں، آج کا دن ہے کہ علی کے لال کی عزاداری کے لیے ہم کچھ دیں، لہٰذا آپ اس میں کنجوسی نہ کیجئے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، اور جو یہاں دیجئے گا وہاں پائیے گا۔ یہ در تو وہ ہے جو وعدہ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک امام کا چاہنے والا، بلخ کا رہنے والا، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آنے کے بعد امام صادق سے کہا کہ مولا، میں ہر سال آپ کے یہاں ٹھہرتا ہوں، آپ کو زحمت دیتا ہوں، آپ کو تکلیف دیتا ہوں، یہ پیسے ہیں، میں آئندہ سال جب پلٹ کے آؤں گا میرے لیے گھر لے لیجیے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اگلے سال حج کو آیا اور حج کے بعد مدینے پلٹ کے گیا امام کی خدمت میں، کہا مولا گھر لیا؟ کہاں لے لیا؟ لے لیا گھر میں نے؟ کہا لے لیا گھر؟ کہ ہاں لے لیا گھر۔ کہا کہ مولا پھر کیا ہے؟ تو دیکھیں گھر کے حدود 4 ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے تیرا گھر جنت میں خرید لیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے تیرا گھر جنت میں خرید لیا ہے۔ تیرے گھر کی دیکھو حدود 4 ہوتی نہیں، اپنے ملکوں میں ہوتا تھا، یہاں ہوتا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم، کہ دائیں طرف فلاں کا گھر ہے، بائیں طرف فلاں کا گھر ہے، آگے سڑک جا رہی ہے، پیچھے نہر بہ رہی ہے، یہ سارا حدود 4 لکھا جاتا نہیں لکھا جاتا۔ تو اس میں امام نے فرمایا کہ تیرا گھر میں نے جنت میں لے لیا ہے، تو اس کا بے نامہ دیکھے گا؟ کہاں؟ تو ایک تحریر تھی جو امام لے کر آئے، کہا کہ میں نے فلاں ابن فلاں جو بلخ کا رہنے والا میرا شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، مومن ہے، میں نے اس کے لیے جنت میں گھر لیا ہے، اور جنت میں گھر خریدا ہے جس کا ایک سرا امام حسن کے گھر سے ملتا ہے، ایک سرا امام حسین کے گھر سے ملتا ہے۔
ایک طرف سے بی بی فاطمہ سے ملتا ہے، ایک طرف سے فلاں راستہ ہے. اس طریقے سے پورا بے نامہ بیان کیا. کہا یہ سودا تجھے منظور ہے؟ تو کہنے لگا مولا اس سے بڑھ کے سودا اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. اب امام نے فرمایا کہ میں نے تیرا یہ پیسہ اولاد امام حسن و حسین پہ لگا دیا ہے اور تیرے بدلے یہ گھر خرید لیا ہے. اگر تو اس معاملے سے خوش ہے تو ٹھیک ہے، نہیں خوش ہے تو ابھی تیرا گھر خرید کے مجھے دے دیتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں اب تجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے. یہ امام نے فرمایا. عزیزانی گرامی دیکھیں آپ امام کا وعدہ دیکھیں. یہ گیا بیمار ہو گیا اور چند مہینے بعد مر گیا. یہ تحریر لے کے گیا تھا صاحب. آخر وقت میں بچوں سے کہا کہ جب میں مروں غسل و کفن کے بعد میری میت جب اتارنا تو کفن کے اندر سینے پہ رکھ دینا اس تحریر کو. دیکھیں آپ کتنا عاشق تھا مولا کا، کتنا چاہنے والا تھا. رکھ دیا. اگلے دن بچے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. کیا دیکھا وہ تحریر قبر کے اوپر رکھی ہے. قبر کے اوپر رکھی ہے، ہم نے تو اندر رکھی تھی. تو بڑے بھائی نے کہا اٹھا کے پڑھ تو لو کیا لکھا ہے. تو اس پہ لکھا تھا نیچے باپ کی طرف سے اس کے سائنوں کے ساتھ کہ بیٹا امام صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. دیکھا آپ نے. تو آج آپ فرش اعظم پر بیٹھے ہیں، بہترین سودا ہے. بی بی سیدہ بھی موجود ہے، مولا کائنات بھی اس عزا میں آئے ہیں. بہترین سودا ہے. آپ مجھے گواہ نہ بنائیے، کسی کو گواہ نہ بنائیے. مولا علی ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، بی بی سیدہ آپ کو گواہ بناتے ہیں. ہمیں جنت میں یہ چاہیے، ہم حسین کو یہ دے رہے ہیں. دیکھیے کتنی برکتیں ہوتی ہیں. دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی، آخرت میں بھی برکتیں ہوں گی. اب آپ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کے بھرپور مدد کیجئے اور حیثیت سے زیادہ مدد کیجئے. انشاءاللہ آپ جتنا دیں گے خدا اپنے وسائل سے اتنا دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ جب تک صلوات محمد و آل محمد. آپ مائک لیجئے اور وہ کیجئے. اتنے میں ٹھنڈا ہو ہی جاؤں گا. پلیز تھوڑا سا پانی اچھا درود پڑھیں. جیسے مولانا صاحب نے فرمایا بھی کہ یہ ایک قسم کا ہم سودا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ مولا حسین کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا سودے کا رشتہ تو نہیں ہے، مگر ایک کم از کم ہم اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں. فرض بھی پتہ نہیں ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مگر جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں. تو میں شروع کرتا ہوں بردر علی شاہ کی طرف سے. ان کی مجھے کال آئی تھی ابھی، تو علی شاہ نے $1200 جو ہیں ڈونیٹ کیے ہیں. پلیز ان کے لیے یوسف بھائی کی طرف سے $2000. پلیز ان کے لیے بردر اقبال رضا بیگ کی کے لیے پلیز صلوات پڑھیں. انہوں نے اپنے مرحوم فادر جو ہیں اصغر رضا بیگ ان کی طرف سے بھی ڈونیشن دیا. ان کے لیے پلیز ایک بلند تر صلوات پڑھیں. بردر علی بسروی کی طرف سے کی ڈونیشن ہے، پلیز ان کے لیے صلوات پڑھیں. بردر اسد علی شاہ کی طرف سے $1000. پلیز ان کے صلوات پڑھیں. یہ کچھ بھائی جو ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے چادر لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ کیش ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ بھائی ہیں ہمارے، کیا نام ہے آپ کا؟ علی. علی کے لیے پلیز صلوات پڑھیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اٹ کوڈ بی $1، اٹ کوڈ بی $100، 50 cents، وٹ ایور. جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک قسم کا محفوظ رہے گا. بالکل محفوظ ہے، سرمایہ محفوظ ہے. یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کی ریٹرن جو ہے آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. کم از کم اس دنیا میں تو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں ہم بہت سی کمٹمنٹس کرتے ہیں، بہت سی انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور اکثر جو ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کبھی ڈوبے گی نہیں. تو
ایک مومن نے جو ہے $1000 دیے ان کے لیے پلیز صلوات پڑھیں. بردر حسین لکھانی کی طرف سے ڈونیشن ہے, پلیز ان کے لیے صلوات پڑھیں. اور بردر سید عباس کی طرف سے بھی ہے, ان کے لیے پلیز صلوات پڑھیں. اچھا, حسن بھائی کی طرف سے $1000 ہیں, ان کے لیے بھی صلوات پڑھیں. بردر بابر مہدی صاحب کی طرف سے $2000, ان کے لیے صلوات. یہ ماشاءاللہ ہمارے ادارے کی رونق ہیں, اور سارا سال بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں, کوئی ہو نہ ہو تو یہ ضرور ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. ان کے لیے ایک اور پلیز ایک اور درود بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سید فرد زیدی صاحب کے لیے پلیز صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حاج مشتبہ بھٹی صاحب کی طرف سے $500 ہیں, ان کے پلیز صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد آپ کے وعلی نوٹس کے لیے محمد. کہ اگر آپ ابھی ڈونیشن نہیں دینا چاہتے تو آپ ابھی پلیج کر سکتے ہیں, اور ہماری کل بھی ایک کوئک ہم لوگ راؤنڈ کریں گے فنڈ ریزنگ کا, تو آپ کل ڈونیٹ کر سکتے ہیں, یا آپ آن لائن جو ہے ہماری ویب سائٹ پر shahinajafdc.org کے اوپر آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہیں تھرو کریڈٹ کارڈ اور بینک اکاؤنٹ. اور وی ریئلی اپریشیٹ کہ کچھ بھائیوں نے اور کچھ بہنوں نے آن لائن جو ہے ریکرنگ پیمنٹس کی ہوئی ہیں. دے پے ایکچولی سم منی ایوری منتھ, آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں پے پال کے تھرو. اگین دیٹ از ہماری ایڈریس لکھا ہوا ہے ویب سائٹ کا پیچھے shahinajafdc.org. اور ہماری اس طرح سے وہاں پہ اسکیجولس پروگرامس پورا سال جو چلتے رہتے ہیں ان کی اپڈیٹس بھی ہیں. ہمارا فیس بک کا پیج بھی ہے, آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں, وہاں پہ ہمارے جو لیٹسٹ پروگرامس ہیں ان کے اسکیجولس وغیرہ ہم لوگ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ ابھی پہ نہیں جی لیڈیز کی طرف سے اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو آئی تھنک وہاں پر کوئی ہوگا کلیکٹ کرنے کے لیے, تو آپ اپنا اگر نام مینشن کرنا چاہتی ہیں تو پلیز کسی کو آئی تھنک یو کین سینڈ سمبڈی اوور اینڈ وی کین اناؤنس فرام ہیئر. پلیز ریسائٹ صلوات. تو اگر آپ ابھی پلیج کرنا چاہتے ہیں تو پلیز پلیج کر دیں. یو کین ممبرشپ کے لیے اناؤنس کر دیں. جی ایک اور چیز آئی ووڈ لائک ٹو اناؤنس کہ ہمارے جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ایک ادارہ ہے, اور پلاننگ کرنے کے لیے ہمیں کہ ہمارے کتنے ممبرس ہیں, گروتھ کی ہماری کیا کیپیسٹی ہے, اس کے حساب سے وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمارے کانسٹنٹ ممبرس کتنے ہیں. تو اگر آپ اس یہاں پر اس کمیونٹی میں رہتے ہیں اور آپ آتے جاتے رہتے ہیں, پورا سال ماشاءاللہ ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں, ایوری محرم سفر میں اور پورا رمضان ایوری ڈے, اور شہادت اور ولادت کے پروگرامس ہیں, اور بھی بہت سے کمیونٹی کے پروگرامس ہیں جو پورا سال چلتے رہتے ہیں. تو پلیز آپ ممبر بنیے ادارے کے. جو ادارے کی ممبرشپ ہے اٹس $150 فار انڈیویجولس اینڈ $250 فار فیملیز. تو اگین آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں, اور یا اگر آپ ابھی پے کرنا چاہتے ہیں. پرسنلی آئی پیڈ ایوری محرم بیکاز اٹس اے نیو ایئر, تو اٹس جسٹ ایزی کہ آپ اس کا حساب جو ہے اس کو رکھنا نہیں پڑتا کہ کب آپ کی ڈیو ہے. تو محرم کی جو فرسٹ 10 days جسٹ میک اے کمٹمنٹ ٹو یور سیلف کہ آپ نے ڈونیشن دینی ہے, ممبرشپ پے کرنی ہے. تو جسٹ لائک گیونگ سم تھنگ بیک ٹو کمیونٹی. آپ اس طرح سوچیں کہ آپ پورا سال کتنے پیسے کماتے ہیں, کتنے لوز کرتے ہیں, کتنے اسپینڈ کرتے ہیں, اور کتنا اس کا ریٹرن آتا ہے آپ کو. تو اگر آپ کسی مانگنے والے کو کسی کی اپنے رشتہ دار کی, کسی دوست کی ہیلپ کر دیں, تو اس سے جو آپ کو فیلنگ ملتی ہے وہ کبھی بھی آپ BMW لے لیں, مرسیڈیز لے لیں, اس سے آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی. مے بی 1-2 دن آپ کو خوش ہوں گے, اس کے بعد اٹ جسٹ بیکمز پارٹ آف لائف. تو یہ چیز ایک ایسی ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ شخص جو تھا امام سے مل کے واپس گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یو نیور نو کہ ہم لوگوں کا, آپ, میں اس سال, نیکسٹ ایئر, نیکسٹ ڈے, نیکسٹ ویک ہم لوگ کل یہاں پر ہوں کہ نہ ہوں. تو میک اے کمٹمنٹ ٹو یور سیلف کہ
جو بھی ہے یہاں پر رہ جانا ہے, آپ کے ماشاءاللہ بچے بڑے ہو جائیں گے, اور آئی ایم ناٹ گیونگ اے لیکچر بٹ اگین ہمارے سامنے یہ ہوتا رہا, ہمارے ماشاءاللہ بہت بزرگ بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر, دے کین اٹیسٹ ٹو دیٹ کہ انسان جو کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے ان دی اینڈ. تو جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اس شخص نے جو گھر لیا تھا اس کو آخر میں اسی کو کام آئے گا, اس کے بچوں کا کام نہیں آئے گا, کیونکہ وہ بڑے ہو جائیں گے, ان کی اپنے ایکشنز ہیں, ان کے اپنے اعمال ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے. تو ہر انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے اپنے ہیں, ہماری اپنی کمٹمنٹس ہیں. تو اگر آپ زکوٰۃ یا خمس وغیرہ دیتے ہیں تو اس کو بھی مولانا صاحب کہ اس کی محرم میں ہی ہم سائیکل کرتے ہیں, رمضان میں کرتے ہیں. ہر ایک کا سال الگ الگ, اس نے جو سال اپنا معین کیا ہے. دیکھیے خمس کے سلسلے میں ایسا ہے کہ خمس کا حساب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا سال معین کیا, بہت سے لوگ اسلامک سال کے اعتبار سے کرتے ہیں اور بہت سے لوگ انگریزی سال کے اعتبار سے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا جاب جو شروع ہوا ہے جون میں شروع ہوا ہے تو اس کا سال کا آغاز جون ہوگا, جب نیکسٹ جون آئے گا تو اس پہ خمس واجب ہو جائے گا. تو یہ کوئی ایک معین نہیں ہو سکتا ہے, ہر ایک کی سچویشن کے اوپر ہے. تو خمس واجب ہے, اور آپ اگر آپ کے اجازت یعنی ادارے کو اجازت خمس حاصل ہے تو بہترین چیز ہے کہ واجب کا واجب ادا ہو جائے گا اور آپ کا ادارے کی مدد بھی ہو جائے گی. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا بھائی اور کچھ بولنا؟ ہاں ہاں بالکل بالکل. تو ہم لوگ سارا سال جو ہے آپ سوری محسن بھائی کی طرف سے $1000. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں آپ جو بھی مینشن کرنا چاہتا ہے تو کر دیں پلیز. تو علی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے, اور اگین میری طرف سے یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مینشن کرنا چاہتا ہے, ابھی آپ پلیج کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر دیں. یو کین آلویز پے آن لائن اور پے لیٹر, اٹس اپ ٹو یو. اور آپ پورا سال ڈونیشنز دے سکتے ہیں. دیکھیے کار خیر میں کوئی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اس سے قبل کے شیطان آپ کو کہے مہنگائی ہے, پریشانی ہے, دقت ہے, اس سے پہلے آپ وعدہ کر لیجیے تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. دیکھیے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا 1000 فرام شبیر بھائی. مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کام کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے میں یہاں ہوں, اور محسن نے مجھے بولا کہ آپ بھی گریٹ اسپیکر ہیں, اسپیک اچھا کرتے ہیں پبلکلی اینڈ دس اینڈ دیٹ, پلیز. میں نے محسن کو یہی کہا کہ میں نے کہا یار میں BS تو نہیں کر سکتا کھڑے ہو کے, اٹ ہیز ٹو کم فرام مائی ہارٹ. جب دل سے بات نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے. تو وہ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر سوچا, پھر دوسرے روم میں گیا, وہاں بھی تھوڑی سی بات کی, اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. کل جو مولانا نے بات کی تھی کہ مجلس کے دوران کہ مجھے کشتی ہے اگر ہم ہڈسن ریور میں کھڑی کر دیں اور تعریف کرتے رہیں اور اس میں بیٹھے نا, تو ہمارا کوئی اس میں بڑائی نہیں ہوگی, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. Therefore, yes, we need the money. ابھی کہنے یہ چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ کہ فرسٹ آف آل جب مولانا یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر ہر امام بارگاہ میں بیوی آتی ہیں, ائمہ پاک آتے ہیں, حضور پاک آتے ہیں, تو نمبر 1 تھنگ, اگر واقعی ہم لوگوں کو اس چیز کا بلیف ہے کہ ایسا ہوتا ہے, تو جیسے ہی ہم اس دروازے سے اندر آتے ہیں تو ہمیں اس موڈ میں آ جانا چاہیے کہ ہم یہاں بیوی کو پرسہ دینے آئے. نمبر 1, جو کہ نہیں ہوتا. ایک نمبر 1. سیکنڈ, جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر مولا کے ہو جائیے, اپنی ذاتیات, اپنی سوشلزم اور وہ سب کچھ مجلس کے بعد رکھیے. نمبر 1. گوئنگ فارورڈ, اگر ہم اپنے گھر میں مجلس کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا خرچہ آتا ہے اور ہم نے دینا ہے, کوئی اور آ کے نہیں دے گا. یہ ادارہ یا پوری دنیا میں جتنے ہی مولا کے گھر ہیں وہ سب ہمارے ہیں. ہم کہیں پہ بھی جائیں مولا کا مہمان بن کے جانا چاہیے اور وہاں جا کے مولا کی طرف سے میزبانی کرنی چاہیے. کیا ایک دوسرے کی جوتی پکڑا کے دیں, کیا یہاں بیٹھ کے سوچ خانی کریں, کیا مجلس پڑھیں, کچھ بھی کریں, لیکن میزبانی کریں. اور انہی میزبانی کے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ جب مولا کے گھر میں آ کے چلا رہے ہیں تو اس کو دل کھول کے چلائیں. میں نے وہاں بولا کہ ہم
जब पैसे देते हैं, जब हम गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं बहुत सारे लोग कि जी हमारी सोशल सोसाइटी में हमारा नाम अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो यही रह जाएगा सब कुछ। तो ये पेप टॉक करके मैंने वहाँ भी कहा इस वक्त आपसे हम पैसे निकलवा भी लें, कोई जोश में आके बहुत ज़्यादा लोग प्लेज भी कर दें, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, उसका हमें तो पैसे मिल जाएंगे, बाद में आप जाके ये भी सोचिए यार मैं क्या सोच रहा था, हो जज्बात में आ गया। वो सोच के दे कि जो देने के बाद आपको ये सुकून हो कि मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हर रात सोए, हर रात उठे और कहे मौला मुझे और तौफीक दे कि मैं और इस तरह करूं। जज्बात में आके ना करें, दिल से करें। Therefore, बस मैंने यही बात करनी थी, आप जिसने जो देना है आपस में कम्पीट करें, गरूर से नहीं, दिल से कि मैं मौला के लिए कर रहा हूँ, वो कह रहा है तो मैं उससे बढ़ के कर रहा हूँ, मौला उसको भी अजर दे, मुझे भी अजर दे। बस माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह। सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस जब पीक पे जा रही हो और मजमा ठंडा हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम होता है। बहरहाल, लेकिन देखिए आप याद रखें बात, एक चीज़ कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे हुसैन का जिक्र वो जिक्र है कि जो खूनों को गर्म करता है और ऐसे गर्म करता है जो कभी ठंडा नहीं होता। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिक्र अहले बैत वो खून में जोश पैदा करता है कि अगर सोते सोते भी इंसान जाग जाए तो ऐसा महसूस होता है कि मिजाज में ताजगी है, दिमाग में ताजगी है। लेकिन अब मैं कैसे समझूं कि ताजगी है? आप एक बुलंद तर सलावत तो भेज के बताइए। देखिए आज है 8 मुहर्रम यानी शब 9 है, कल शब आशूर है, दिन खत्म हो रहे हैं। आप मेरे साथ साथ, पहले मैं कहूँगा फिर बाद में आप कहिएगा, 3 मरतबा हम सबको दिल की गहराइयों से, चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में नारा लगाया था हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो हम जवाब में मैं कहूँगा लब्बैक या हुसैन, तो आप भी जवाब में लब्बैक या हुसैन कहिएगा 3 मरतबा। दिल की गहराई से हाजिर व नाजिर जान के इमाम ज़माना को आप दिल की गहराइयों से नारा लगाइए, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मेरी गुफ्तगू इस मंजिल पे आके रुकी थी, मेरे साथ साथ रहिएगा आप लोग, कि इस मंजिल पे मेरी गुफ्तगू आके ठहरी थी जहाँ मैंने पाउस किया था। तो जब आप पाउस करते हैं, बटन दबाते तो वहीं से शुरू हो जाती है, तो मैं भी वहीं से मैंने बटन दबा दिया, अब शुरू हो रही है तकरीर। तो अज़ीज़ान गिरामी याद रखें, मैंने कहा था कि हमें अल्लाह ने उन लोगों का हमारे लिए वसीला बनाया है जो सिवाय खुदा के दुनिया के किसी इंसान के मोहताज नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आपको ये तो मिलेगा कि अहले बैत के घर में फाके रहे, आपको ये तो मिलेगा कि अहले बैत परेशान रहे, आपको ये तो मिलेगा कि अहले बैत जिला वतन किए गए, आपको ये तो मिलेगा कि इनके औलाद को शहीद किया गया। लेकिन झूठी से झूठी तारीख में आप ये नहीं बता सकते कि अहले बैत किसी दर पे इल्म की भीख मांगने गए हों। मुझे ये बता दें आप कि कहीं गए हो कि हमें यह मसला नहीं आता, बता दीजिए। इसलिए कि अहले बैत का तुर्रा इम्तियाज ही ये था कि अल्लाह ने उन्हें इल्म किताब अता फरमाया था, इल्म किताब दिया था। अज़ीज़ान गिरामी, ये इतने अजीम है कि बेपनाह इल्म गैब को जानते हैं, लेकिन दुनिया ने इनकी कदर नहीं की, खुदा की कसम इनकी कदर नहीं की। अहले बैत तो अहले बैत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अजीबोगरीब वाक़या है, आपको भी अजीबोगरीब हैरत होगी। नबी पाक ने बैठे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सवाल करूं। देखिए कैसे कैसे अरब थे और क्या क्या मिजाज था उनका।
تو رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں سوال کروں آپ سے؟ کہا ہاں سوال کرو. کہا میرا باپ کون تھا؟ سوچیں آپ، یہ پوچھ رہا ہے یعنی اپنی ہی بے عزتی کرا رہا ہے. اب ایک فقرہ کہہ دوں میں یہاں پہ کہ جس کے دل میں بغض نبی ہوتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. تو عزیزان گرامی کہتا ہے میرے باپ کا کیا نام تھا؟ تو نبی پاک نے کہا کہ جس کی طرف تو نسبت دیتا وہ تیرا باپ نہیں ہے، فنا تیرا باپ ہے. ہاں شرما کے بیٹھ گئے. دوسرا کھڑا ہوا، اس نے یہ سوال پوچھا تو نبی پاک نے کہا تیرا باپ وہ نہیں ہے، تیرا باپ فنا تھا. دو تین نے پوچھا، سلسلہ شروع ہو گیا. اب ایک بزرگ جو بڑے سمجھدار تھے اور ہمدرد ملت رکھتے تھے وہ بیچارے کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کوئی پوچھے تو جواب نہ دیجیے گا. دیکھا آپ نے، انہوں نے کہا آپ جواب نہ دیجیے گا، چونکہ نبی کو بھی غصہ آیا کہ بھئی تم اچھی بات پوچھتے یا اپنے ہی شجرے کی قلعی اپنی زبان سے کھلوا رہے ہو، تم سے نالائق اور کون ہوگا. تو اس کے بعد نبی پاک نے غصے میں کہا سلونی معاشے تم، جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو. حضور والا ایک نبی نے آئیڈیا دے دیا عزیزان گرامی کہ نبی کے بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ چیلنج کرے جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو. اور اگر آپ کو جانشین نبی کا فیصلہ کرنا ہے تو جو منبر سے یہ اعلان کرے کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو، وہی جانشین نبی ہوگا. اور جو اپنی جہالت کے اقرار کرے وہ جانشین نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. مگر یاد رکھا قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ آیت دو سوروں میں آئی ہے. ایک جگہ آئی ہے سورہ قصص میں، ایک جگہ آئی ہے سورہ نحل میں. ایک ہی آیت ہے دو جگہ نقل ہوئی ہے. اہل ذکر سے مراد کون ہے عزیزان گرامی؟ قرآن بھی ذکر ہے اور نبی کو بھی قرآن نے ذکر کہا ہے. تو اہل ذکر کون ہے؟ حضور والا اہل ذکر وہ ہوگا کہ جس کا رشتہ قرآن سے بھی پکا ہو، جس کا رشتہ نبی سے بھی پکا ہو. اس لیے نبی نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں. تو اہل بیت رسول ہیں اہل ذکر. اب سمجھ میں آیا آپ کی کہ نبی پاک نے جو فرمایا تھا کہ پوچھ لو، سلونی ایک مرتبہ کہا تھا، لیکن جب مولا نے اعلان کیا سلونی سلونی دو مرتبہ کہا. چونکہ اہل ذکر کا نام دو مرتبہ آیا ہے تو اس لیے علی نے کہا سلونی سلونی، ایک نحل میں اور ایک قصص میں، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہمارا ایک ایک حرف جو ہوتا ہے وہ قرآن کے مطابق ہوا کرتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزانی گرامی میں تو گرم ہو گیا مگر آپ گرم نہیں ہوئے ابھی تک. تو عزیزان گرامی مولا کائنات منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد مولا کائنات نے اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے قبل کے تم مجھے نہ دیکھ سکو. یہ نہیں کہا کہ میں نہ دیکھ سکوں، تم مجھے نہ دیکھ سکو، تم مجھے مفقود کر دو. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں میں تو جیسا آج ہوں ویسا کل بھی رہوں گا، مگر مجبوری یہ ہے کہ آج تو تم مجھے دیکھ رہے ہو، کل نہیں دیکھو گے. تو اس لیے مولا نے کہا اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو پوچھ لو. کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد ایک سازش طے کی گئی تھی کہ آج تو علی کو یا تو لاجواب کر دیں گے اور یہ جواب دیتے 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 علی تھک جائیں گے. مگر ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ علی تھکنے والے کے نام ہی نہیں ہے. تو عزیزانی گرامی مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرمایا پوچھو. کہا یا علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ اب یہ سوچ رہے تھے اتنے جانور ہیں، اتنے پرند ہیں، اتنے چرند ہیں، علی تو گناتے گناتے تھک جائیں گے. مولا نے ایک فقرہ کہا، مسئلے کو حل کر دیا. کہا جس کے کان اندر کو ہیں انڈے دیتے ہیں، جس کے کان باہر کو ہیں بچے دیتے ہیں. حضور والا یہ بات کون کہے گا؟ یہ بات وہ کہے گا جس کے سامنے مخلوق کو اللہ بنا رہا ہو
اس کی ماہیت سے باخبر ہو، وہ یہ بات کہے گا اس زمانے میں کوئی لیب بھی نہیں تھی، اس زمانے میں پریکٹسیں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، اور علی کو بغیر لیب کے بغیر پروگرام کے سب کچھ معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی لیب میں مال تیار ہو رہا تھا اس وقت علی نگرانی کر رہے تھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بس ایک بات میں نے روکی تھی اور اسی میں مسائل کی طرف آؤں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نماز جو ہے ہر گناہ سے بچانے والی چیز ہے، ہر گناہ سے بچانے والی چیز جو ہے نماز قرآن کریم نے کہا ہے، مگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں سے ہماری نماز میں ڈاؤٹ ہے، کمزوری ہے۔ حضور والا اب نماز کیسے بچائے گی گناہوں سے؟ ایک سرسری سے لسٹ بتاتا ہوں۔ نماز میں شرط ہے، لباس کی شرط کیا ہے؟ لباس کی شرط یہ ہے کہ لباس پاک ہو، ٹھیک ہے، لباس غصبی نہ ہو، لباس غصبی نہ ہو۔ آپ کو بھائی کا حق ادا کرنے کی بھی تعلیم دے دی نماز نے، آپ کو واجبات کا ادا کرنے کی بھی تعلیم دے دی۔ اگر مجھے پڑھنا ہے تو پہلے واجبات کو ادا کر دو، خمس دے دو، زکوٰۃ دے دو، واجبات کو ادا کر دو، بھائی کا حق دے دو، بہن کا حق دے دو، تبھی تو نماز ہوگی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نجس یعنی طہارت کی طرف آپ کو دعوت دے دی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حرام جانور کے اجزاء سے بنانا ہو تو آپ کو حلال و حرام کی تعلیم دے دی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ مرد کے لیے ریشم کا لباس نہ ہو، یہ تعلیم دے دی۔ جس جگہ نماز پڑھو اس جگہ وہ جگہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہ ہونا چاہیے۔ تو آپ گھر لیں گے تو پھر سوچیں گے کہ گھر لینے کے بعد خمس بھی ادا کر دیں، چونکہ یہ زمین غصبی ہو جائے گی، ہماری نماز نہ ہوگی۔ تو آپ ذرا فہرست گنتے چلے جائیں تو خود بخود جب آپ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر آپ گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہ نماز جیسی آپ اور ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شہنشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اکلوتی، اور وہ چاہتا تھا کہ ایسے دیدار آدمی سے میں شادی کروں کہ جس سے میری عاقبت ٹھیک ہو جائے۔ اسی کے ملک میں ایک جوان بھی رہتا تھا جس نے ہر کام کر رکھا تھا، ہر کام کر رکھا تھا۔ اب زیادہ تشریح نہیں کریں، ٹھیک ہے، سارا کام کر رکھا تھا اس نے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ارے جب یہ اعلان سنا تو اس نے کہا بھائی اب ہر کام کر کے تو تھک گئے ہم، اب یہ تو اچھا معاملہ آیا ہے بھیا، اب جو ہے متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اب اس نے جو ہے جہاں سے بادشاہ گزرا کرتا تھا اس شہر میں آ کے جو ٹوٹی ہوئی مسجد تھی وہ مصلی بچھا دیا، اور نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز۔ تو ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، تو بادشاہ کے کانوں میں آواز آئی کہ جاپناہ ایک ایسا عابد و زاہد جوان آیا ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کی مراد گھر پہ بھیج دی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی دیکھتے ہیں جا کے۔ تو پہنچا جا کے، اسے آہٹ محسوس ہو گئی، نماز کون پڑھ رہا تھا؟ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کے پیچھے نیت کیا تھی۔ لہذا یہ جو جب بادشاہ آیا تو اس نے کہا اب یہ آخری پیپر ہے، اگر اسے صحیح سولو کر لیا تو کامیاب ہو گئے۔ تو اسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر ادھر دیکھے بغیر، پھر 2 شروع کر دی، پھر 2 شروع کر دی۔ بادشاہ نے کہا کتنا اللہ والا ہے کہ میری بھی فکر نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے جو اچھا ہوتا ہے اچھا سوچتا ہے، سوچیں آپ، اچھا انسان اچھا سوچتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، اس کو بلاؤ دربار میں۔ دربار میں بلایا، کہا میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تیار ہو گئے، اس سے تو مراد پوری ہو گئی۔ شان سے شادی ہوئی، شادی ہو کے بادشاہ کے محل میں منتقل ہو گئے۔ اب سوچیں آپ، اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا نیک بادشاہ، اس کے ساتھ اتنا دھوکے باز، لیکن دیکھیں آپ، چونکہ قرآن کہتا ہے لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو برباد نہیں کرتا ہے۔ آپ نے نیکی کی ہے اس وقت، خدا کی قسم یہ برباد نہیں جائے گی جو آپ نے کار خیر کیا۔ تو عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ شادی ہو گئی، محل میں منتقل ہو گیا، آج ولی عہد کل بادشاہ ہو جائے گا، سب کچھ مل گیا اسے بیٹھے بیٹھے، فقیر تھا سب کچھ مل گیا۔ اب یہ سوچیں آپ کہ رات کو بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور سوچنے لگا کہ فقیر تھا،
मालदार बन गया, बादशाह का दामाद बन गया, आज का वली अहद बन गया, कल का मैं बादशाह बन जाऊंगा। अल्लाह ने सारी दौलत दी, सारी इज्जत मुझे दे दी। इतना जलील था कि अपने गांव में मेरे नाम से लोग कानों पे हाथ रखते थे, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। गौर करने लगा रात की तारीकी में कि ये इज्जत मिली कैसे। तवज्जो चाहता हूं, गौर करने लगा ये इज्जत मिली कैसे। तो जहन में आया ये उन झूठे सजदों के नतीजे में इज्जत मिली है जो मैंने किए हैं। और फौरन ही सवाल पैदा हुआ कि जब झूठे सजदों से ये इज्जत मिली है, काश मैंने सच्चे सजदे किए होते तो अल्लाह कितना दे देता। सोचा तो अजीज़ानी गिरामी ये सोच तो फौरन ही जैसे ही जहन में आया हुजूर, न कोई मुबल्लिग था, न माहिर हुसैन तकरीर कर रहे थे, न कोई नबी सामने आया था, कोई भी नहीं था, रात का सन्नाटा था। ये नमाज थी जो उसकी हिदायत कर रही थी। तो दोस्तों, इस नमाज को जाया ना होने देना, सजदे करते रहना, रुकू करते रहना, जिक्र खुदा करते रहना। इंशाअल्लाह दिलों में वह नूर पैदा हो जाएगा कि जिसे इमाम ज़माना चाहते हैं वह नूर पैदा हो जाएगा। अल्लाह मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया, लेकिन मैं बस ये गुजारिश करूंगा अज़ादारों कि ये आखिरी मजलिस है। यहाँ आप तन मन धन से ये सोच के आइए कि उस मजलूम मौला पे रोना है, उस मजलूम मौला पे रोना है कि जिस पे कोई रोने वाला नहीं था, जिस पे कोई रोने वाला नहीं था। अज़ादारान मोहतरम, वो हुसैन जो इतना गरीब था, खुदा की कसम कि रोने वाले थे मगर रोने नहीं दिया गया। हाय हाय अज़ादारो, आज उस गाजी का तस्करा है, उस गाजी का तस्करा है कि जिस गाजी के नाम पे हमारी जान कुर्बान हो जाए। सोचिए आप, मैं जरा जनाब अब्बास के सिलसिले में कुछ बयान करूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप। जनाब अब्बास वो हैं कि जिसे अली जैसे मुश्किल कुशा ने खुदा से अपनी मुश्किल कुशाई के लिए मांगा था। यानी यूं समझ लें आप कि जो मुश्किल कुशा का भी मुश्किल कुशा है, उस गाजी का नाम अब्बास है। तारीख बताती है कि जिस वक्त के जनाब जाफर तैयार के दस्ताए मुबारक शहीद हुए, पैगम्बर इस्लाम ने मौला कायनात को खबर दी तो मौला कायनात का बुरा आलम था। अपने भाई की शहादत सुनने के बाद हिचकियों से मेरे और आपका मौला रो रहा था। पैगम्बर इस्लाम ने कहा, अली सब्र करो, हौसला रखो, और तुम्हारे भाई जाफर तैयार जो हैं जन्नत में अल्लाह ने उनको सोने के पर दिए हैं और वो जन्नत में परवाज कर रहे हैं। जब उनके मर्तबे को सुना, मौला को थोड़ा सुकून हुआ, थोड़ा सुकून हुआ। उसके बाद पैगम्बर ने मौला ने फरमाया, ऐ काश ये मर्तबा मुझे भी मिल जाता। मौला फरमा रहे हैं तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, या अली तुम्हें बहुत से मरातिब अल्लाह ने दी और देगा, मगर ये मर्तबा तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारे एक बेटे को मिलेगा, एक बेटे को मिलेगा। कहा हसन को मिलेगा, कहा नहीं। कहा हुसैन को मिलेगा, कहा नहीं। कहा उसका नाम अब्बास होगा, वो दुनिया में आएगा। अल्लाह अल्लाह जैसे ही पैगंबर की ज़बान से ये जुमला सुना, अली के दिल में इश्क़ अब्बास पैदा हो गया। रोते हुए मौला कायनात कहने लगे कि या रसूल अल्लाह ये कब होगा? कहा जब मैं न हूँगा, जब फातिमा न होंगी, उस वक्त वो बच्चा आएगा और तुम एक औरत से शादी करोगे, फला कबीले की औरत होगी, उससे तुम शादी करोगे, उससे ये बच्चा पैदा होगा। अल्लाह अल्लाह। मौला कायनात घर में आए, जनाब अब्बास के सिलसिले में पैगंबर से जो गुफ्तगू हुई थी, पैगंबर इस्लाम की गुफ्तगू नकल की। जनाब फातिमा ने फरमाया, आए अली जल्दी से शादी कर लीजिए। कहा देखें आप क्या इश्क है जनाब फातिमा को जनाब अब्बास से। कहा फातिमा, आए बीबी सैयदा, आपकी जिंदगी में किसी से शादी करूं, ये नामुमकिन है। तो कहा फिर ये कब होगा? कहा यह आपके बाद होगा, आपके बाबा ने फरमाया है। कहा अली मैं तो न होंगी मगर वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। यानी अब्बास उस अजीम हस्ती का नाम है कि जिसे दुनिया में आने से पहले फातिमा ने अपना बेटा कहा है। सोचें आप, फातिमा हर एक को बेटा नहीं कहती है। हाय हाय अज़ादारो, अब्बास क्या था, खुदा की कसम जब लफ्ज़ अब्बास आता है तो वफा की बू आने लगती है। लतीफ सन का अलमास नाम रखा